السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم رمضان کی آمد پر رمضان کے بارے میں آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے 3 پارٹ ہم نے آپ کو فضیلت پر بیان کیا۔ پھر میں نے یہ آپ سے کہا کہ وہ فضیلت حاصل کسے ہوگی آخر، کیونکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا کہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ وہ چلے جانے کے بعد ہمارے اوپر اس رمضان کے کوئی خاص اثرات نظر نہیں آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر مجموعی طور پر اکٹھا کیا جائے تو اتنی فضیلت اور اتنی برکت والا یہ مہینہ، اللہ کے رسول نے تعجب سے فرمایا کہ بڑی حیرت ہے اس شخص پر کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکا، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ اپنے اثرات نہیں دکھلا پا رہے ہیں؟ 5 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہے؟ 5 بنیادی وجہ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے رمضان، یا رمضان جو آتا ہے، یہ ہماری روح کو غذا دینے کے لیے، روح کو انرجی دینے کا ایک مہینہ ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، انالائز کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو انرجی کی کوشش کرتے رہتے ہیں رمضان میں، وہ صرف جسم کی انرجی کی بات ہے۔ آپ فوڈ اسٹاک مارکیٹ کا جا کر کے دورہ کر لیں، ہر چیز جو ہے وہ کھانے میں 2 سے 3 گنا مارکیٹ میں اس کی کھپت زیادہ ہو جاتی۔ اگر فروٹ مرچنٹ جو ہے وہ 3 پیٹی سیب بیچ رہا تھا تو رمضان میں وہ 9 پیٹی سیب بیچ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ پوری دنیا کی کیفیت بتا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ اور ہم جس چیز کا انتظام کر رہے ہیں وہ جسم کو انرجی پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں، روح کی انرجی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ روح اس کے اندر جو ہے، جسم کے اندر، یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یہ روح میں نے ڈالی ہے، اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے روح اللہ کی ایک صفت میں سے ہے۔ روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی یہ صفت ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ روح ہمیشہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اسی لیے عربی میں تو اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں لفظ کی بندے کا انتقال ہو گیا۔ مطلب کیا؟ انتقال کے معنی عربی میں موت سے تو نہیں ہوتے ہیں، انتقال کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا۔ لفظ انتقال خود بتلا رہا ہے کہ باڈی جہاں سے آئی تھی وہ تو وہاں چلی گئی، وہ آئی تھی مٹی سے چلی گئی، یہ جہاں سے روح آئی تھی وہاں گئی۔ اب باڈی کو ساری انرجی اسی لیے مٹی سے ملتی رہتی ہے۔ جو بھی ہم طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ سب کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ وہ ساری کی ساری طاقت ہم مٹی سے حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باڈی آئی وہیں سے، اور جہاں سے جس کو آنا ہے وہیں جانا ہے، یہ چلی بھی جاتی ہے۔ اب اس میں جو اصل چیز روح ہے، اس کے لیے ہم نے اس رمضان میں کیا انتظام کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو تمام فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں اس کے اثرات مرتب نہیں ہوگا۔ جو چیز آئی ہے جہاں سے، اس کی غذا بھی وہیں سے آئے گی۔ مٹی سے بدن آیا، غذا اس کی کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی۔ یہ روح آئی اللہ کی جانب سے، اس کو سب سے بہترین غذا دے گا اللہ کا کلام۔ کیوں؟ روح بھی وہیں سے آئی، کلام بھی وہیں سے آیا۔ لہٰذا جب تک اس چیز کو نہیں محسوس کریں گے مسلمان، تب تک رمضان آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نیکی کے ہر کام کے اصلیت تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر جو اسپرچول چیز ہوتی ہے، جو روحانی چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ آئے ایک بڑا طبقہ دیکھیں کہ رمضان آتے ہی ان کے مزاج میں، بلکہ رمضان سے 2-3 دن پہلے ہی سے ان کے مزاج میں ایک پکنک کا ماحول بن گیا ہے۔
آپ شہر چلے جائیے، ابھی سے چلے جائیے آپ شہر شام کے وقت میں، آپ جو 10 دن پہلے محسوس کر رہے تھے وہ کیفیت ہو کر کے ایک دوسری کیفیت مسلم ایریے میں شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو موثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حد نفس ہے۔ حد نفس کسے کہتے ہیں؟ دل کی خوشی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس روح کو غذا پہنچانے کی کوئی ترکیب نہیں ہو پا رہی ہے۔ تراویح پڑھیں گے تو فارمیلٹی کے طور پہ پڑھیں گے، راتوں میں اگر سحری کھائی جائے گی دیر تک جگ کر کے 2 بجے 2:30 بجے کھانا کھا لیا گیا، اور اگر فجر میں اٹھ گئے تو بڑی بات ہے، ورنہ انہوں نے اسی کو سحری سمجھ لیا۔ یہ جو فارمیلٹیز ہو رہی ہے نا، یہ فارمیلٹی سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اصل چیز کو حاصل کرنا ہے عبادت۔ غور سے سنیں جملے کو، عبادت اگر ہیبٹ بن جاتی ہے تو اپنے اثرات کھو دیتی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم ایک مشین کی طریقے سے جیسے مشین آن کر دی جاتی، اسے نہیں معلوم میں کیوں گھوم رہی ہوں، کیونکہ اس کا بٹن آن کر دیا گیا ہے، وہ بیچاری کیا ہے گھوم رہی۔ ایسے ہی ہم نماز میں جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ایسے جب ہم سحری کھا لیتے ہیں تو ایک مشین کی طریقے سے ہم کیا ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پوری مشینی طریقہ کار کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ روحانیت جو پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پا رہی۔ یہ دوسری وجہ ہے، فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ افطار کریں گے، عورتیں افطار کرائیں گی تو ان کو اپنے جٹھانی، اپنی ننند، اپنے پڑوسی کے کمپٹیشن کی بنیاد پر افطار کرانی ہے۔ حالانکہ پیار سے، محبت سے اللہ کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی حضور نے فرمایا چھاچھ کا ایک گھونٹ بھی پلا دے تو اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو افطار کرانے کی ہے۔ ہم اپنے دسترخوان کو سجا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے جیسے پھول بہت اچھا ہو لیکن اس کے اندر کیا ہے خوشبو نہ ہو، وہ کیفیت ہماری افطاریوں میں ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے، اس کا ایک پوائنٹ کیا ہے، یہ سب فارمیلٹی ہو رہی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کوئی بھی چیز اپنے اثرات اس وقت دکھلاتی ہے جب اپنے پورے سسٹم کے ساتھ کام کرے۔ یہ بات میں آپ کو 50 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ گھڑی کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ڈائل ہے، بہت خوبصورت ڈائل ہے، اس کا شیشہ لگا ہوا ہے۔ اچانک کوئی آدمی آئے جسے یہ نہیں معلوم ہو کہ اس گھڑی کے اندر کے پردے سارے کے سارے ڈپلیکیٹ ہیں، تو آتے تو سمجھے گا کہ گھڑی لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ ٹائم دیکھا کہ ٹائم نہیں بتا رہی، اب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ گھڑی کام نہیں کر رہی۔ ایسے ہی ہم ڈائل ہیں، خوبصورت سے ڈائل ہیں، بہت خوبصورت ڈائل ہیں، ہمارے کرتے بھی لمبے ہیں، ہماری شکل و ضباحت بھی بہترین مسلمان کی طریقے سے، اندر کے پردے کیا ہیں غلط کرتے ہیں۔ ہم کو برتھ ڈے منانا ہوتا ہے تو ہم کرسچن کے پردے لگا لیتے ہیں، ہم کو شادی کرنی ہوتی ہے تو ہم ہندو کے پردے لگا لیتے ہیں، مہندی ہم کرتے ہیں، ہلدی ہم کرتے ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں کرتے؟ دیکھیے دوسرے لوگ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے A to Z کوئی لائن کھینچی نہیں ہوئی ہے، وہ بیچارے جو سمجھ آتا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے، سلمان فارسی سے یہودی نے جب اعتراض کیا، کہا یار تمہارے یہ اتنے بڑے نبی تم کہتے ہو سید الانبیاء ہیں، یہ پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتاتے ہیں، ان کو کام نہیں کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی بات پہ تو ناز ہے کہ انہوں نے وہ پیشاب کے طریقے کو بھی چھوڑا نہیں، وہ بھی ہم کو بتایا۔ ایسی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا اور اس کے باوجود ہر چیز ہم اپنی طرف سے کرتے رہے، تو یہ کیا مانا ہوا؟ تو کبھی کرسچن کے پردے لگتے ہیں ہمارے پاس، کبھی کفر کے پردے لگتے ہیں، سود کھانا ہوتا ہے تو ہم یہودی کے پردے لگا لیتے ہیں۔ کون سی ایسی قوم ہے جس کے پردے ہم نے اندر نہیں لگا رکھے ہیں؟ آپ ہم روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہونا ہے، پردے صحیح کر لو۔ گھڑی کتنی بھی اچھی ہو، اگر اس میں آپ نے کیمرے کا پردہ لگا دیا، حالانکہ کیمرے کا پردہ ہو سکتا ہے بڑا قیمتی ہو، جتنے کی پوری گھڑی ہے اس کے مقابلے میں اس کی ایک چھوٹی سی اسپرنگ اس کے اندر آپ نے لگا دی، گھڑی 300 کی، اس اسپرنگ 600 کی، لیکن ہے کس کی؟ وہ کیمرے کی ہے، گھڑی کیا نہیں لگانا ہے۔ ڈائل ٹوٹا ہوا ہوتا، شیشہ ٹوٹا ہوا ہوتا، لیکن اگر پردے صحیح ہوتے تو کیا ہوتا؟ ٹائٹ۔ اسے ہی تو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کے پاس نگاہ میں کہ اگر وہ کہیں رشتہ لے کے جائیں تو لوگ شادی نہیں کریں گے. بولیں کیا ہے تمہارے پاس, کچھ دم ہے؟ اگر کسی محفل اچھی بیٹھے تو ان کو لوگ بیٹھا لیں گے نہیں اپنے پاس. ایسی خستہ حالت ہے, ڈائل ایسا ٹوٹا ہوا ہے. لیکن اتنے اللہ والے ہیں کہ اگر اللہ کے سامنے ایک انہونی کی قسم کھا لیں تو پروردگار عالم ان کی لاج رکھتا ہے اور ان کی اس چیز کو پورا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پردے کاری کس کے ہیں؟ سارے کے سارے ٹوٹل 24 کیرٹ اسلامی پردے لگا دیے گئے اسی شہر میں. نماز کر رہے ہیں, روزہ کر رہے ہیں, میں تو روز دیکھتا رہتا ہوں. اور بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے توفیق اٹھا لی ہے. ہمارے لوگ ہیں کہنے کے لیے اہل حق ہیں. ابھی شادی میں 2 شادیوں میں ایسا ہوا, اہل حق کی شادی میں گئے, دولہا نظر نہیں آ رہا ہے, اتنا ایسا چہرہ پہن کر آیا ہے. کہے مولانا صاحب آپ اس میں نکاح پڑھا دی. کیسے مولانا صاحب نکاح پڑھا دی؟ کیسے نکاح پڑھا دی؟ کوئی کام کم سے کم ایسا کریں کہ ایک مرتبہ ضرور سوچے کہ ہم ایسی ذات کے امتی ہیں. انبیاء چاہتے تھے کہ ہم ان نبی کے امتی بن جائیں اور اللہ نے ہم کو فری میں بنا دیا ہے, فری میں بنا دیا ہے بغیر اپلیکیشن کے. اس کے باوجود ہم کو تو چاہیے ایک ایک چیز میں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی قرآن کریم میں, یہ سب رسمیں نہیں ہے, یہ سب اللہ کا کلام. کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ حبیب مصطفیٰ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس چیز کا نمونہ ہے؟ صرف نماز پڑھنے کا نمونہ ہے. شادی ہم اپنے طرز پر رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, کوئی چیز ایسی نہیں بچی ہے. اب تو کیا ہے, میں کہتا ہوں عبادت بھی نہیں بچی ہے جو ہم یہ کہہ سکیں اللہ کے رسول یہ جو میں نے کام کیا ہے نا, یہ میں نے آپ کے طریقے پہ کیا, آپ اس کو چیک کر لیجیے. نہیں کر سکتے. آپ ایسے نکاح میں دیکھ کر حیران رہ گیا. نکاح پڑھانے والا ایک کام سنت کے مطابق نہیں کر رہا, ایک کام نہیں کر رہا, اور اس کے منہ سے نہیں پھوٹ رہا ہے کہ یہ تو جو گدھے کی طرح بن کر کے آ گیا ہے, تیرا چہرہ تک نظر نہیں آ رہا, کچھ نہیں بول رہا ہے. اور کارڈ کے اوپر موٹا سا لکھا رکھا نکاح سنتی. ارے کم سے کم وہ نکاح لکھا چھوڑ دے بھائی. لکھنا جب رسول کے طریقے پہ نکاح نہیں کرنا ہے, کیوں رسول کی سنت بدنام کر رہے؟ تو لکھ رہا اور نکاح میں سنتی. آپ لکھیں کہ میں میرا آئیڈیا ہے, میں جیسا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں, آپ بھی کر لیجیے. لیکن رسول اکرم کو اس طریقے سے نہ بدنام کیا جائے کہ حبیب مصطفیٰ اسی بات کو کہتے ہیں کہ لوگوں لا کسبت اچھی, کہ قیامت مجھے شرمندہ نہیں کرنا. میں کہہ سکوں اللہ یہ میرے امتی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, لیکن مجھے اس کہنے کے لائق رکھو کہ میں یہ کہوں کہ یہ میری امت ہے. یہ جو ہمارے پاس پورا جو نظام اندر کا ہمارا ہے نا, وہ جب تک صحیح نہیں ہوگا, ایک چیز کے صحیح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ بڑے اچھے مسلمان ہیں, اندر سے کچھ نہیں ہونا ہے. ایک ایک چیز کو جب تک صحابہ, اس کے بعد کا دور اتنا اچھا دور کہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوچتے تھے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی کام ہو, عبادت ہی نہیں, کہ یہ ہمارے حبیب مصطفیٰ کی جانب کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے فرماتے تھے, وہ کیسے کرتے تھے. جب ان کے دل میں یہ بات آتی ہے تو آپ یقین جانیں, میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جو بھی آدمی ان کے کام کی طرح کام کرتا ہے, دنیا والے کیسا بھی لگے اسی کام میں اللہ برکت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا وہ کام حبیب مصطفیٰ سے کہہ لیجیے. یہ جب تک کیفیت نہیں ہوگی بابو, یہی وجہ ہے ہماری زندگی میں 1 2 20 50 رمضان آئیں گے جائیں گے, ہونا کچھ نہیں ہے. لائٹنگ ہو جائے گی, پکنک ہو جائے گی, لڑکے نوجوان موٹر سائیکل دوڑا کر کے گھمائیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اصل نہیں ہونا ہے, اصل نہیں ہونا ہے. آپ چلے جائیے جن کے پاس پیسے ہیں, جن ملکوں میں رمضان کا ایک بڑا حصہ افطاری سے لے کر سحری تک سمندر کے کنارے گزارا جاتا ہے. اچھا کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی ضعیف حدیث ہو, کوئی موضوع حدیث ہو کہ بھئی رمضان از اے پکنک, تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے. جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے استعمال کرتے تھے جیسے کہ طالب علم 3 گھنٹے کا ایگزام دے رہا ہو. کیسے بیٹھتا ہے, چاہتا ہے پیشاب تک نہیں آوے,
چاہتا ہے کہ کوئی ذرہ برابر کا ڈسٹرب نہیں کرے، پیاس لگی رہتی روکے بیٹھا رہتا ہے، پیشاب کیوں، اگر اسے معلوم ہے یہ 3 گھنٹہ چلا جائے گا، میں کتنا بھی لکھنا چاہوں تو اب مجھے وقت نہیں ملے گا۔ ایسے ہی یہ رمضان ہمارے سامنے آتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ شد میزرہ، پہلوان کی طرح تیار ہو جاتے تھے، لفظ استعمال کیا ہے، شد میزرہ، اگر لفظی ترجمہ کریں تو لنگوٹا کس لیتے تھے، یہ الفاظ استعمال ہوئے رمضان کے بارے میں، شد میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ یہ بہترین راتیں آئی ہیں، نہیں رمضان چلا جائے گا کچھ نہیں ہونا، تمنا کریں گے رات نہیں آئے گی۔ لہذا اس کی تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پردے ہمارے کیا ہو گئے ہیں، پردے غلط ہو گئے، لہذا ہمارے زندگی میں اس کے اثرات کو سمجھنے۔ چوتھی وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو بیچارے روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، اکاؤنٹ میں جہاں آگے لکھنا ہوتا ہے ثواب وہاں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ یہ رات میں جاگا، عبادت نہیں کیا۔ بھوک دن کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ دن بھر بھوکا رہا، اس کو ثواب نہیں ملا۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم دن بھر بھوکے بھی رہے، اور ایک حساب میں کیا لکھا گیا آخر میں، جو آپ فرمائیں سوائے اس کے کہ آگے لکھ دیا جائے کہ بھوک رہا، بھوک کے علاوہ کچھ اسے حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیا وجہ ایسی ہو گئی ہے، کیا وجہ ایسی ہو گئی کہ جو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوا؟ کیا ایسی وجہ ہو گئی ہے کہ رات میں عبادت کرنے کے باوجود بھی لکھا گیا کہ رت جگا رات جاگا بقیہ کچھ نہیں؟ دونوں کی بات سمجھ لیں کیا وجہ ہے بنیادی۔ تراویح پڑھی جاتی ہے، نوجوان طبقہ، بوڑھے نہیں نوجوان طبقہ بیٹھا رہے گا، جب دیکھے گا امام صاحب رکوع کرنے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں تو وہ دوڑ کے آ کر کے رکوع شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری 20-50 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سجدہ وہ چاہتا ہے کہ قاعدے سے ہو جائے تو اس کے دربار میں کیا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن سینکڑوں سجدے مارے جائیں اور اس سجدے میں سجدے کی کیفیت نہیں ہو تو اللہ گنتی پہ نہیں، کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں ہوتی گنتی کی۔ اگر گنتی کی حیثیت ہوتی تو نماز قصر سفر میں 4 کو 2 نہ کیا جاتا، بھائی 4 پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، 2-4 سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی بات پر؟ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری بات اس کے ماننے کے اندر اس کے دل کی پوزیشن کیا ہے، وہاں سے وہ ٹمپریچر لیتا ہے اور وہاں سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو تراویح کا یہ معاملہ ہے، رمضان میں بھی 60 سے 70% لوگ ہیں جن کو تہجد نصیب نہیں ہوتا، جو رمضان میں بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کبھی نہیں پڑھ سکتا، زندگی میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا سحری، اللہ کے رسول نے کیوں کہا سحری کھائیے، سحری میں برکت ہے، کیا وجہ ہے بنیادی طور پر کہ اٹھے، اللہ کے لیے اٹھا جائے، نیند آ رہی ہے نیند کو توڑا جائے، ہزاروں کام ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے یہ مہینہ اللہ کے لیے آیا ہوا ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہم تو روز اپنے ذاتی کام ہزاروں سینکڑوں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اٹھے نیند آ رہی ہے نہیں، ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ سحری کھانا برکت ہے۔ اللہ مغرب کے وقت سے سورج کے غروب ہونے سے پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بے روزگار کہ میں اس کو روزی دے دوں؟ اور ہم نے جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کر کے شہروں کا چکر مارنا شروع کیا۔ یہ جو ہماری کیفیت ہے کہ روزے میں جو روزہ بھوک اور جو ہو رہا ہے ان کی عبادتوں کی کیفیت یہ ہے۔ رمضان میں بھی ایک بڑا طبقہ اس بات پر قادر نہیں ہوتا ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ سے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھ پاتا، حالانکہ ہزاروں چیز اسے طے کر سب کچھ کیا ہے، گھر میں دودھ برابر آنا چاہیے، فروٹ برابر آنا چاہیے، افطاری ڈیلی بننی، سب کچھ وہاں پہ ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک گلاس پانی کا گھونٹ لے کر کے صحابہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن ویلو کتنی تھی ان کی اللہ کی نگاہ میں؟ بہت ویلو تھی۔ یہ چوتھی وجہ ہے۔ دن میں روزہ رکھنے کا مطلب بھوک کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ پورے پارٹس کے روزے رکھ رہے ہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہونا ہے،
زبان کا بھی روزہ ہونا ہے، کان کا بھی روزہ ہونا ہے، سارے روزے ایک ساتھ رکھے جائیں گے، تب جا کر کے جو ہے وہ بھوک کاٹ کر کے لکھا جائے گا اس نے ثواب کا کام۔ اگر صرف پیٹ کو روکا گیا ہے اور شہوت کو روکا گیا ہے، مفتی صاحب فتوا دیں گے کہ اس کا روزہ ہو گیا ہے، اوپر والا جو ہے نا وہ اپنے ریکارڈ میں اس کو سائن لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روزے دار لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ ہم کھا سکتے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کی حفاظت کی، میں کیا بولوں گا؟ آپ روزے دار ہیں۔ آپ بولیں گے میں نے اپنے میں بولوں گا روزے دار۔ کیوں؟ ہم کو ظاہری لحاظ سے فتوا دینا ہے، لیکن جس کو ثواب دینا ہے، فتوا ہم کو دینا ہے، ثواب تو ہم کو دینا نہیں ہے، ہم کو فتوا دینا ہے نا۔ ثواب کس کو دینا ہے؟ ثواب اللہ کو دینا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو ہم جاننے والے ہیں، وہاں سے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہونا چاہیے۔ لہذا یہ دونوں کیفیت کی چوتھی وجہ ہے کہ ہم روزہ دن میں رکھتے ہیں، پارٹ آف دا باڈی روزہ نہیں رکھتی ہے، راتوں میں عبادت کرتے ہیں، محض ایک فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں، لہذا اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے روزے میں صرف لکھ دیا گیا کہ رات جاگا ہے، بس کیا کچھ نہیں۔ آخری بات اور سب سے اہم بات، جس کی بنیاد پر یہ روزہ، جس کی بنیاد پر یہ رمضان فضیلت والا بخشا گیا، رمضان بذات خود کوئی فضیلت نہیں، رمضان فضیلت پا لیا کیونکہ رمضان کی نسبت اللہ کی کتاب سے ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اور دوسری بڑی چیز، اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہم کو، آنکھ ناک کان، ہزاروں نعمت، کسی کا احسان نہیں جتلایا، نہیں سمجھے بات، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو آنکھ دیا بہت بڑا احسان، ہزاروں نعمتیں دی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو اللہ کہا تو شمار نہیں کر سکتے ہو، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں نے یہ بڑا کمال کیا تمہارے، ایک چیز کو اس نے کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا، وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے یہ نبی کو اس دنیا میں بھیج کر اور خاص کر تمہارے لیے بھیج کر سب سے بڑا احسان کیا تم نے۔ یہ مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ پہلی آیت جب نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی، وہ رمضان کا مہینہ، رات لیلۃ القدر، رمضان کا مہینہ، اس میں حبیب مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کیا گیا۔ کیا کمال ہے حبیب مصطفیٰ میں، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لوگوں نے 25 جلدیں لکھی ہے اور آخر میں لکھ دیا، نہیں لکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے، حبیب مصطفیٰ کی شان نہیں بیان کیا۔ ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے سمجھا تھا کہ میں نے بڑا کمال کیا، میں نے 324 گھنٹے پر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، اور جب خود میں آج اس کو سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں نے سب سے بڑا نقص کیا، ابھی اس پر کچھ کتنا بولا جا سکتا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا سیریل آڈیو ہے، 324 گھنٹے پر سیرت پر بات ہوئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے حبیب مصطفیٰ کی جس کو اللہ احسان؟ دو چیزیں بنیادی طور پر، دنیا کے جتنے بڑے لوگ آئے ہیں تقریریں کی ہیں، اچھی اچھی باتیں کی ہیں، وہ اچھی بات کو اپنی لائف میں اتار کر نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اچھی باتیں کرنا تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ کرتے رہتے ہیں، جتنا جو زیادہ پڑھاؤں گا بڑے لفاظیاں ماں بارے گا، ڈائننگ ہال میں جب بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے بات کرتا لگتا ہے اس سے بڑا کوئی علامہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں خود اس کی زندگی میں ٹوٹل کچھ بھی نہیں۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ آپ نے جو کہا نا اس کو کر کے۔ گاندھی جی نے کتنی بڑی تقریر کی، پوری زندگی تحریک چلائی کہ سب چھوا چھوت کچھ نہیں ہے، سب انسان برابر ہے۔ کیا گاندھی جی کبھی امبیڈکر کی پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائے ہیں؟ ہر جگہ تقریریں کرنا بہت آسان ہے کہ صاحب جو ہے وہ سب بھائی بھائی ہیں، لیکن کیا اس ہر دن کی پلیٹ میں بیٹھ کر کبھی گاندھی جی نے کھانا کھا کے بتایا کہ دیکھو یہ برابر برابر ہے؟ ہمارے حبیب کی شان ہے، یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ نماز فرض ہے تو پوری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفی کہتے ہیں مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ۔ یہ حبیب مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان ہے، جو بتلایا ہے اس کو کر کے دکھلایا کہ دیکھو اسلام پریکٹیکلی لائف ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تھاٹس نہیں ہے، یہ ویو نہیں ہے،
یہ ایک پوری پریکٹیکلی لائف ہے. لہذا ایک کام بھی دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم باتیں بہت کرتے ہو اور خود کر کے نہیں دکھاتے. یہ دشمن بھی نہیں کہہ سکا. دوست کا تو ہم تو ایمان والے، ہم تو نہیں کہیں گے ہمارا ایمان. میں دشمن کی بات کرتا ہوں جو ہر لمحے آپ کے اوپر ریمارک کرنے کے لیے تیار تھا، وہ بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی رات سے آپ فیل ہیں. یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو پایا. یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نسبت اس مہینے سے ہے. وہ حبیب مصطفیٰ کی شان ہے کہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھلایا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. اس کتاب میں جو لکھا ہے نا، اس کتاب نے نسبت، اس کتاب کی نسبت نے ہر چیز کو اس دنیا میں اونچا کیا ہے. اور جس آدمی نے اس کتاب کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کیا ہے، ذلت کے علاوہ کبھی کچھ نہیں حاصل ہوگا. کچھ نہیں حاصل ہونا سوائے ذلت. چاہے حبیب مصطفیٰ ہو چاہے صحابہ ہوں، ان کی زندگی اس کتاب سے کیا ہو گئی تھی، ایسے جڑ گئی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہے. مطلب کیا ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ آپ کرتے ہیں، جو لکھا ہے نہیں کرو اس کو زندگی میں نہیں کرتے. ہم کو اس بات سے سب سے زیادہ افسوس ہے. میں آپ لوگوں کے واسطے سے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منیمم یہ ہماری صفت پیدا ہونی چاہیے کہ کم سے کم جس چیز کو حبیب مصطفیٰ نے منع کیا ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں داخل کرے. چلو کرنے والی چیز اپنی جگہ ہے، جس چیز کو منع کر دیا ہے کم سے کم وہ منع کی ہوئی چیز تو ہماری زندگی میں نہیں. کم سے کم اتنی تو ہم حبیب مصطفیٰ کی لاج رکھے قیامت میں. آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو دیکھ کر بڑا فخر کروں گا. اباہی الامم، میں اپنی امت کو دیکھ کر بڑا فخر کروں گا. کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہم کو پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے. اس کے عشق کا تقاضا کیا ہے؟ کم سے کم منع کی ہوئی چیزوں کو منع کر دیا، نہ کیا جائے زندگی میں. یہ منیمم کوالٹی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی. یہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. ہزاروں مرتبہ یہ جملہ آپ کو بول چکا ہوں. موثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا نزول کا مقصد، قرآن مجید کے نازل ہونے کا ایم اس پر عمل ہے. اس اللہ نے جو اس کے پڑھنے کی فضیلت دے دی، اس کا احسان ہے، یہ اس کی رحمت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد تو اس کی ایک ایک آیت آپ اپنی اور ہم اپنی زندگی پہ عمل شروع کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا چومنا، یہ چاٹنا، یہ ہمارا اونٹ بلندی پر اس کو رکھ دینا، جو دان اچھے لگا دینا، مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلے کا یہ 5 بنیادی وجہ ہے کہ 5 بنیادی وجہ کی وجہ سے رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اپنے اثرات ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں دکھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرے. تب آپ دیکھیں گے کہ ایک رمضان تو بہت بڑی بات ہے. ایک روزہ ہماری لائف کو کیا کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور زندگی بھر اس روزے کی قضا کرے، پورا نہیں ہوتا ہے. پورا نہیں ہوتا. ایک روزے پر اتنا بڑا اجر ہے وہ، لیکن روزہ ہے کون روزہ؟ وہ روزہ یہ روزہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں. یہ روزہ تو ریکارڈ کرا دیا جاتا ہے میں روزے سے ہوں. مفتی صاحب کے ہاں ریکارڈ ہو گیا ہے، اوپر والا اس کو ریکارڈ نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.